بندہ سوئے پڑا رہتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، منکر اور نکیر، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، اور ان دو فرشتوں کے پاس ایک اتنا خطرناک کوڑا ہوتا ہے کہ اگر پیارے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس کوڑے کو جو بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر مار دیا جائے تو پہاڑ اس کوڑے کی ضرب سے، اس کوڑے کی مار سے مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹوٹ جائے. اس قدر خطرناک کوڑے فرشتوں کے پاس ہوتے ہیں. وہ فرشتے آتے ہیں، بندے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر پوچھنا سوال شروع کرتے ہیں. اور یہ سوال بھی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا پرچہ اسی دنیا میں آؤٹ کر دیا. آج اس دنیا میں بہت سارے امتحانات ہوتے ہیں، بہت سارے امتحان ہوتے ہیں، اور بہت پریشان لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو امتحان کے انتظار میں ہوتے ہیں، تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے یہی پرانے سوال جو ہمیں پیارے نبی نے بتایا، من ربک ما دینک ھذا الرجل الذی بعث فیکم. یہ تین سوالات جو ہمیں ہمیشہ سے بتائے جا رہے ہیں، ہمیں بتائے جاتے ہیں، ہمیں یاد تک ہو گئے. یہ تینوں سوالات ہم سے وہاں قبر میں وہ فرشتے کریں گے. جو بندہ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، جس نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے، جس نے اس دنیا میں دین کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، وہ وہاں سوالوں کے جواب دے گا. من ربک تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. جب سوال ہوگا کہ ما دینک تو وہ بندہ جس نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری ہے، اچھے اعمال کیے ہیں، وہ کہے گا کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور تیسرا سوال ہوگا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم اس بندے کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق جس نے زندگی گزاری ہوگی، وہ کہے گا کہ یہ بندہ محمد ہے جو ہمارے درمیان بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ تین سوالات ہوں گے. یہ تین سوال اور تینوں کے جواب آج ہم سب کو پتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے. یاد رہے کہ یہ تین سوال ایسے ہیں کہ علم کے مطابق جواب دینے سے بات نہیں بنے گی. یعنی ہم جانتے ہیں ان تینوں سوال کو، لیکن وہاں پر یہ نہ سوچے کہ ہم تو جانتے ہی ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم چاہے جو کچھ کریں، ہمیں ان تینوں سوالوں کی جواب پتا ہے. ہم جہاں بھی جائیں ہم سے پوچھا جائے گا کہاں تمہارا رب کون ہے، فوراً جواب دے دیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے. تمہارا دین کیا ہے، ہمیں پتا ہے، ہم جواب دے دیں گے. محمد تمہارے درمیان جو بندہ بھیجا گیا وہ کون ہے، ہم جواب دے دیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہے کہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے اس وقت یہ سوالات، اس وقت یہ ان سوالوں کے جواب ہماری اعمال دیں گے. اس وقت ان سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں کیے ہوئے اعمال دیں گے. اگر ہم نے برا کیا تو ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے. ہاں لا ادری، اے کاش ہمیں تو نہیں پتا. سوال فرشتہ کرے گا ہم سے کہ من ربک، زندگی بھر ہم رکھتے آئے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، سب کو پتا میرا رب اللہ ہے. لیکن وہاں پر جب سوال ہوگا ہم سے، ہماری زندگی ہم نے صحیح سے نہیں گزاری، تو فرشتے سے ہم جب کہیں گے کہ ہاں لا ادری، اے کاش ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو نہیں جانتے. بھائیو اور دوستو، جب یہ جواب بندہ دے گا کہ مجھے نہیں پتا، اسی زوردار کوڑے سے جو میں نے بتایا نا ابھی کہ اتنا خطرناک کوڑا کہ کسی پہاڑ پر بھی مار دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی ہو جائے، بالو بن جائے، اسی کوڑے سے اس بندے کے اوپر فرشتے ماریں گے اور تڑپ جائے گا اس سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے کسی بندے کے سوال کے جواب صحیح نہ دے پانے پر اسے کوڑے سے مارتے ہیں تو اس کی چیخ و پکار جو نکلتی ہے اس پوری آسمان و زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے. اور یہ آواز اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو سنا دیتا، پیارے نبی کہتے ہیں جو چیز میں اس کے بارے میں مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو بتا دیتا، یا انسان لوگ اگر اس آواز کو، اس تڑپنے کی آواز کو، اس چیخ و پکار کو اگر انسان سن لے تو لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیں. اس قدر خطرناک آواز ہے. اچانک حدیث میں آتا ہے کہ کئی بار
قبروں کے پاس سے یا قبرستان سے اچانک جانور بھاگتے ہیں تو سبب یہی ہوتا ہے کہ کسی پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی چیخ و پکار سے، اس کی تلملاہٹ سے، اس کی آہ سے جو جانوروں کے کانوں میں پڑتی ہے وہ گھبراتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، جو بندہ جواب نہیں دے پائے گا، تینوں سوالوں کا جواب جو نہیں دے پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دیں گے کہ جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے، جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے، اور پھر جہنم سے گندی بدبو، گرمی، یہ سارا لو، یہ سارا کچھ قبر کے اندر پہنچنا شروع ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ قبر میں کوئی انسان مردہ ہوگا، اسے کس چیز کی تکلیف، اسے کیا محسوس ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ اسی لیے تو قبر کے اندر جب مردہ پہنچ جاتا ہے، فرشتے آ کر اسے جگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں، تو جواب نہیں دے پائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دو۔ قبر سے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، کانٹوں کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، کانٹوں کا بستر بھی بچھا دیا جاتا ہے، ہر قسم کے زہریلے اور گندے جانور اس کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، سانپ، بچھو، کھجورے، یہ سارے کچھ انسان کے اوپر قبر کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، جو بار بار اسے ڈستے ہیں۔ انسان اس ڈسنے کی شدت سے، اس ڈسنے کی، سانپ کے ڈسنے کی یا بچھو کے ڈنک مارنے کی یا کھجورے کے ڈسنے کی شدت سے انسان مرتا ہے، پھر اسے زندہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر مرتا ہے، پھر زندہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ بار بار چلتا ہے، اور جو بندہ سوالوں کے جواب دینے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حکم دیتے ہیں کہ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے۔ قبر میں رہتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے، اس کے لیے بہترین بستر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر کے اندر بچھا دیے جاتے ہیں، ہر طرح کے عیش و آرام اور سکون کے سامان اس کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ جنت کی کھڑکیوں سے خوبصورت پیاری پیاری خوشبو، اور وہاں سے وہ بندہ باہر کی جانب دیکھ کر خوش ہوتا رہے گا، ہر طرح کا عیش و آرام اس کو نصیب